السلام علیکم۔ خدمت کا ثواب کتنا بڑا ہے، ذرا اس روایت سے آپ معلوم کریں کہ کسی کی بھی خدمت اگر کی جائے اور اس خدمت کا جب اجر ملے گا، پروردگار جب اس نیکی کا بدلہ دے گا، هل جزاء الاحسان الا الاحسان، جب اس کا بدلہ دے گا تو کتنا عظیم بدلہ دیتا ہے پروردگار، ذرا اس کو غور کریں آپ۔ کہ ایک روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو آدمی محو سفر تھے اور ان میں سے ایک عابد اور دوسرا بد کردار تھا۔ پھر عابد شدید پیاسا ہوا حتیٰ کہ زمین پر گر پڑا، سفر میں پیاس کی وجہ سے گر پڑا زمین پر۔ اس کے ساتھی کے پاس طہارت کے لیے پانی موجود تھا، جس میں تھوڑا سا پانی تھا اس کے پاس، بس اس نے سوچا خدا کی قسم اگر یہ نیک انسان پیاس کے سبب مر گیا حالانکہ میرے پاس پانی ہے تو میں اللہ کی جانب سے کبھی بھلائی کو نہ پہنچ سکوں گا، اور اگر میں نے اسے اپنا پانی پلا دیا تو میں ضرور مر جاؤں گا۔ پھر اس نے اللہ پر بھروسہ کیا اور پختہ ارادہ کرتے ہوئے پانی میں سے کچھ اس پر چھڑکا اور جو بچا اسے پلا دیا۔ پانی پی کر عابد کھڑا ہو گیا، شفا پا گیا۔ پھر وہ چلے یہاں تک کہ بیابان جو تھا اسے پار کر لیا۔ پھر جس کے ساتھ بد کرداری تھی وہ بروز قیامت حساب کے لیے کھڑا کیا جائے گا۔ پھر اسے جہنم کا حکم ہوگا اور فرشتے اسے جہنم کی آگ کی طرف دھکیل رہے ہوں گے، تو وہ اچانک عابد کو دیکھ لے گا جس کو اس نے پانی پلایا تھا۔ عابد کو دیکھے گا تو کہے گا اے فلاں تو نے مجھے پہچانا؟ تو عابد کہے گا تو کون ہے؟ وہ کہے گا میں وہ ہوں جس نے تجھے بیابان کے دن اپنی ذات پر ترجیح دی تھی، یعنی اپنی ذات کو نہ دیکھ کر میں نے تجھے عزیز رکھا اور تجھے میں نے اپنا بچا ہوا پانی جو میرے لیے ضروری تھا میں نے تجھے پلا دیا۔ عابد کو یاد آ جائے گا تو عابد کہے گا ہاں کیوں نہیں، میں نے تجھے پہچان لیا۔ پھر فرشتوں سے کہے گا تم ٹھہر جاؤ، وہ ٹھہر جائیں گے۔ وہ عابد فرشتوں سے کہے گا ٹھہر جاؤ، فرشتے ٹھہر جائیں گے۔ پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا اور عرض کرے گا کہ میرے رب بے شک تو مجھ پر اس کا احسان جانتا ہے، اور یہ کہ کیسے اس نے مجھے اپنے آپ پر ترجیح دی تھی، اے میرے رب اسے میرے حوالے کر دے۔ اللہ ارشاد فرمائے گا وہ تیرا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پس وہ اس کے پاس آئے گا، پھر اس کا ہاتھ پکڑے گا اور اسے جنت میں داخل کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ سوچئے کہ ایک بد کردار شخص جو ہے ایک شخص کو پانی پلا دے گا اور پانی پلا کر اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا کہ اس کا بدلہ مجھے کیا ملنے والا ہے، اس کی جزا مجھے کیا ملنے والی ہے، مگر بروز قیامت جب اس کی جزا دیکھے گا تو اس کی جزا جنت ہے۔ تو آج بھی میں لوگوں سے عرض کرتا ہوں کہ کم سے کم اگر آپ بیابان میں نہیں ہیں، آپ بہت بڑے علاقوں میں نہیں ہیں، بہت لمبا آپ کا گراؤنڈ نہیں ہے، تو کم سے کم اپنے محلے میں ہو کر کے اور جس کے پیچھے 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، جس کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہے، جس سے آپ کی صبح اور شام ملاقات ہوتی ہے، چاہے جس طریقے پر ہوتی ہو، تو کم سے کم اس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کریں اور بھلائی بھی کریں۔ آپ کے گمان میں نہیں کچھ ہوگا کہ میں اس بھلائی کا مجھے کیا ملنے والا ہے۔ بھلائی کریے اور پھر اس کی جزا انشاءاللہ میدان محشر میں دیکھنے کو ملے گی۔ کبھی اس کے کام آئیے، کبھی اس کی مشکلوں کو جاننے کی کوشش کریے، کبھی اس کی جو اندر پرابلم چل رہی ہے اس کے اندر، اس کے گھر کے اندر، اس کی نجی زندگی میں اس کو جاننے کی کوشش کریے اور اس کو حل کرنے کی کوشش کریے، چاہے وہ پیسوں سے ہو، چاہے وہ دواؤں سے ہو، چاہے وہ وقت کے ساتھ ہو، چاہے وہ کوئی زندگی سے ریلیٹڈ کوئی ایسی پریشانی ہو جس میں اس کو سہارے کی ضرورت ہے، تو اس طریقے پر اپنے وجود سے آپ اس کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو مدد کریے، ہیلپ کریے، ساتھی بنیے، تو انشاءاللہ آنے والا وقت آپ کا بہت تابناک ہوگا، بہت روشن مستقبل ہوگا اور میدان محشر آپ کے لیے ایک خوشگوار مقام ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو عمل خیر کی توفیق دے اور خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔